یہ سارا جو پورا ہوا کھڑا کیا گیا ہے، ایک سٹوری نریٹ ہوئی ہے، اس کی بیس یہ بنائی گئی کہ اسامہ بن لادن کے ایشو کے اوپر حکومت پاکستان نے یا پاکستان کے کسی اعلیٰ اہلکار نے اپنے کسی بڑے اعلیٰ عہدیدار کے کہنے کے اوپر ایک میمو تیار کرایا اور منصور اعجاز کو کہا کہ وہ بیٹھ کے میمو تیار کرتے ہیں. پھر منصور اعجاز کے ذریعے جیمز جونز کا پہنچے، جیمز جونز کے ذریعے وہ مائک مولم تک پہنچے. منصور اعجاز کی اپنی ہسٹری موجود ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا ریلیشن موجود ہے، محترمہ کے اوپر ان کا اٹیک موجود ہے، اور آج پھر ایک اٹیک آیا ہے. پی ایم ایل این کے ساتھ بھی ان کی اپنی ہسٹری موجود ہے، سری لنکا سے جب سفیر تھے تب بھی موجود ہے. اور پی ایم ایل این کے ساتھ ان کی ہسٹری آج خواجہ آصف نے بھی بیان کی کہ سرتاج عزیز صاحب کے ذریعے وہ خواجہ آصف صاحب سے ملے اور وہ 2 پروجیکٹ پاکستان کے لینا چاہتے تھے اور کشمیر پالیسی کے اوپر بھی انہوں نے کچھ کام کیا. لیکن میں ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں. اس کا سارا ہوا یہ کھڑا کیا گیا کہ اسامہ بن لادن کے بعد پاکستانی حکومت کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ اب کہیں فوج ٹیک اوور نہ کر لے اور ہمیں خطرہ ہے. بھائی ذرا بیس غور کریں، انالوجی کیا ہے؟ پاکستان کی ریاست یا حکومت یہ سوال کر رہی ہے کہ ہمیں خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ فوج ٹیک اوور نہ کر لے. اسامہ بن لادن کے ایشو کے اوپر ایک غیر ملکی فوج نے پاکستان کی ٹیریٹری کو ابیوز کیا، وہ اس میں اندر آئے، آ کے انہوں نے اٹیک کیا. کس نے دفاع کرنا تھا؟ افواج پاکستان نے کرنا تھا، ایئر فورس نے کرنا تھا. I'm not challenging them, I'm not charging them, because اس میں جو ٹیکنالوجی استعمال کی گئی وہ دنیا کے بیشتر ممالک، ہم ان ممالک میں بہرحال شامل ہیں جن کے پاس اس کا توڑ نہیں ہے. لیکن وہ اپنا دفاع تو کر گئے. میری بات سنیں، پرائم ریسپانسبلٹی تو ویلیبلٹی کی ہے، ایئر فورس کی ہے. اگر سیولین گورنمنٹ نے اس معاملے میں، اسامہ بن لادن کے معاملے میں پہلے امریکنز کو یہ کلیئر کیا ہوتا کہ جی آپ آؤ اور اٹیک کر لو، تو پھر تو ہمیں خطرہ ہوگا کہ جی فوج ہم پہ اٹیک کر لے گی. پہلے ختم کر دینا. اور اگر ان کی ذمہ داری تھی اور وہ بیکاز کیونکہ ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، وہ اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکے، تو اس کے اوپر تو پوری پاکستانی قوم محتجج تھی. پاکستان کی حکومت کو اپنی فوج سے کیا تھریٹ آ گیا تھا؟ کیا پاکستانی گورنمنٹ کو ذمہ دار تھی اس کی؟ سیولین گورنمنٹ ذمہ دار تھی اس کی. تو یہ سارا کا سارا پاکستان مسلم لیگ نواز کا؟ میں نہیں کہہ رہا مسلم لیگ نواز کا ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میں جو بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کی کوئی بیس ہے نا. میں سمجھ گئی ہوں، میں ٹھیک، مجھے خالی مجھے ایک اور بھی کوشچن ہے. کیا میرا غلط ہے؟ نہیں، یہ پوائنٹ آپ کا بالکل ویلڈ ہے، ٹھیک ہے، آئی ایگری. اور تیسری بات آخری ایک چھوٹی سی دوسرا راؤنڈ بھی کرنا ہے، رک جائیں. وہ کرتے ایک بات، یاسمین انکوائری ہولڈ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کورٹ میں چلے گئے ہیں، ٹھیک. اس معاملے کو ہم جلسوں میں اور میڈیا میں بیٹھ کے جو ڈیبیٹ کر رہے ہیں ifs and buts کے ساتھ، ifs and buts کے ساتھ آج جتنا ہم اس کو ہائی لائٹ کریں گے، ٹھیک ہے، آپ کا میڈیا سکرین میں بھری جائے گی. اور میری بات سنیں، نہیں ifs and buts کے ساتھ کنفیوژن بڑھے گا، کچھ آپ کو حاصل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ پاکستان کی اور تذلیل ہوگی، سوائے کہ کنفیوژن اور بڑھے گا. ہمیشہ رہ جاتے ہیں اس لیے کیونکہ قوم کے سامنے سچ نہیں آتا. اچھا اگر مجھے یہ بتائیں، میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں اب ایک، کہ اگر آپ سارا میڈیا اس کو ڈیبیٹ کر رہے ہیں، دن میں 3 پروگرام کر رہے ہیں، اوکے ویری گڈ. اچھا اگر کل انکوائری کمیٹی جو بھی اکارڈنگ ٹو سیٹسفیکشن آف دا اپوزیشن بنتی ہے، جو بھی وہ کل کہتی ہے کہ یہ سارا کچھ غلط تھا، تو آپ نے آج بیٹھ کے فوج کو، حکومت کو، فارن آفس کو، سارے اس کو جو ہم نے پورا پاکستان کو اپنے اس کو اچھال دیا، یہ کہاں جائے گا؟ نہیں، ہم نے نہیں اچھالا قاہرہ صاحب. بات کب اچھلی؟ جب منصور اعجاز صاحب کی ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ خود بطور ملاقات ہوئی اور خبر لگی. That was something very important کہ 4 گھنٹے کی ملاقات خبر اس سے بہت پہلے لگی، اس معاملے کو میڈیا میں اس سے پہلے اچھالا گیا. میں کہہ رہا ہوں اس کو معاملے کو ضرور ٹیک اپ کرنا چاہیے، لیکن آج بیٹھے کہ اگر ایسا ہوا تو پھر کیا ہوگا، اگر ایسا نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں، ہم نہیں کر رہے. اگر کی بنیاد پہ جو ڈیبیٹ ہے that will not be افتخار صاحب، 2 چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں واضح طور پر. اگر تو اس معاملے پہ واپس آ جاتے ہیں کہ اگر حکومت کو کسی قسم کا بھی خدشہ تھا یا انٹرنلی ان کو کوئی تھریٹ محسوس ہو رہا تھا، تو انہوں نے پارلیمنٹ کو فوری طور پر جوائنٹ سیشن بلا کر کیوں اپنے کنسرنز شو نہیں کیے؟ کس سے تھریٹ ہو رہا تھا؟ نہیں، میں ریزیوم یہاں پہ جو لکھا گیا سر میمو میں لکھا گیا، خطرہ کس سے ہے؟ نہیں کر رہی، میں پہلے یہ کہہ رہا ہوں خطرہ کس سے ہے، یہ تو بتائیں. جو میمو میں لکھا گیا اسی کا ریفرنس دے رہی ہوں نا، کہ آپ نے کہا ملٹری کو کا خطرہ تھا. اچھا تو ملٹری میمو یہ پاکستان گورنمنٹ تھی نہیں تھی نا، میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کو کچھ تھا تو آپ لیتے، تھا ہی نہیں. اگر ادروائز بھی تھا تو بھی آپ پارلیمنٹ میں جاتے. جیسمین، اس میں یہ جو بات ہے نا، واقعی ہم اف پہ بہت جا رہے ہیں، اگر پہ. ہم نے منصور کی سٹوری کو غالباً صحیح تسلیم کر لیا ہے. ہم نے نہیں، انہوں نے. جب ہم نے منصور کی سٹوری کو صحیح تسلیم کر لیا اور اس کی بنیاد پہ ہم سپریم کورٹ تک بھی چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے، تو یہ معاملہ بہت سنگین ہے، کیونکہ ہم تو پھر ایک طرف کی ججمنٹ غالباً دے بیٹھے ہیں. کیونکہ اس پٹیشن میں جو بات کی گئی ہے، انہوں نے کہا ہے پٹیشن کرنے والے نے کہ آرٹیکل 5 کے تحت میں تابع ہوں کانسٹیٹیوشن کا احترام کرنے کے لیے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے
اس بنیاد پر میں اس پٹیشن میں جا رہا ہوں. اور ایک فکرہ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ حالات نے درخواست دہندہ کو مجبور کر دیا کمپیل دا پٹیشنر ٹو لک ٹو ادر انڈیپینڈنٹ اینڈ افیکٹو فورم فار دا پرپز. لفظ یہ فورا لکھا ہے, ایم نے انہوں نے ڈالا فورم. سوال ہے کہ پارلیمنٹ کی موجودگی میں خود ہی فیصلہ کر لیا جائے کہ یہ چیز جو ہم بحث میں لانا چاہتے ہیں اس پہ پارلیمنٹ بات نہیں کرے گی, یہ بھی رویہ کو درست نہیں. پہلی بات, ہم ایک سپوزیشن پہ چل رہے ہیں کہ منصور اعجاز نے کچھ لکھا ہے کسی کے کہنے پر, اور اس کے اوپر ہم نے بہت زبردست باتیں کی ہیں کہ ان ساری وجوہات کی بنا پر ہمیں آرٹیکل 9, 14, 15, 16, 23, 24 کی وائلیشن ہو رہی ہے. دونوں چیزیں سپوزیشن پہ ہیں. کیا کریں ہم؟ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ کے پاس اب یہ کام رہ گیا کہ جب کبھی بھی کوئی سپوزیشن آئے گی, ایک پروپوزیشن آئے گی, تو آدمی بھاگ کے اگلا فریق چلا جایا کرے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں, کیا مداخلت کریں؟ دوسری بات جو قاہرہ صاحب بیٹھے ہیں اور مشاہد صاحب, خواجہ آصف نے یہ بات بہت پہلے کہہ دی تھی, یہ پٹیشن تو آ جائی ہے. خواجہ آصف نے تو فیصل آباد کے جلسے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ پارلیمنٹ اپنی افادیت کو بیٹھی. ٹھیک, اچھا, اس کا مطلب ہے کہ یہ بات جو اس وقت ہم کاغذوں میں پڑھ رہے ہیں یہ آلریڈی ان کے اندرونی حلقوں میں زیر بحث آ چکی تھی کہ انہوں نے اپنی نئی پالیٹکس کو کیسے لے کے آنا ہے. تو یہ وہ پالیٹکس ہے جو مارچ کے انتخابات کو روکنے کے لیے ایک پوری کوشش ہے. دیکھیں, نومبر میں یہ ڈیبیٹ شروع ہوگی, یہ ڈیبیٹ 2-4 دن میں تو ختم نہیں ہو جائے گی نا. نہیں, یہ تو ظاہر چلے گی نا, ابھی تو انکوائری کی ڈیمانڈ آئے گی, وزیر اعظم پہ پریشر ہوگا. کمال ہے, ایک پاکستان کا سرکاری ملازم حسین حقانی, اس کے لیے اس حد تک ہم چلے گئے. اس کی انکوائری تو قانونی طور پہ ہونی چاہیے تھی. ایک سرکاری ملازم کا جو ہوتا ہے اس کے انکوائری کرنے نہیں, تو اس میں پھر اعلیٰ عسکری قیادت کیوں اتنی انوالو ہو گئی؟ یہ اعلیٰ عسکری قیادت سے پوچھیں نا. نہیں, ہم تو نہیں پوچھ سکتے سر, لیکن پارلیمنٹ تو پوچھ سکتا ہے نا. دیکھیں نا, یہ بات پارلیمنٹ میں اب نہیں آئی. دیکھیں, میں نے تو جس طرح اپنے شروع کے الفاظوں میں کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک نیا امتحان شروع کروا دیا گیا ہے. انہی کا امتحان لیتے رہیں گے ہم, پارلیمنٹ کا امتحان. میں اس کے خلاف ہوں. دیکھو, آپ اس کے خلاف ہیں. میں اس کے خلاف ہوں. میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ سب سے زیادہ سپریم ہے. ٹھیک, میں سمجھتا ہوں پاکستان کے تمام مسائل کا حل پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے. اور یہ کہنا کہ چونکہ وہ ڈرون اٹیک کے ریزولوشن پہ عمل درآمد نہیں کرا سکی تو اس کو پھر اثر نو زیر بحث لانا چاہیے پارلیمنٹ میں کہ اگر پارلیمنٹ کی قرارداد تھی تو کن وجوہات کی بنا پر پارلیمنٹ کی اس قرارداد پہ عمل نہیں ہوا. ان وجوہات کے لیے یا کسی کمیٹی کو فارم کیا جاتا یا پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ ہوتی, اور یہ بیٹھے میرے رائٹ اینڈ لیفٹ. اچھا, دونوں, ایک سینیٹر بیٹھے, ایک آپ بیٹھے قاہرہ صاحب. جب سے یہاں یہ سارا معاملہ چل رہا ہے تو سیشن بھی ہونے نا, کیا کوئی بل لایا؟ کوئی کسی نے پوائنٹ آف آرڈر پہ بات موشن تک نہیں آئی. لیڈر آف دی اپوزیشن نے کی اور اس کے جواب میں پرائم منسٹر صاحب نے یہی بات کی کہ ہم ان کو سنیں گے. وہ پہلے ہفتے کی بات ہے, پچھلے ہفتے کی بات ہے. لیکن جب سے حسین حقانی صاحب ہفتہ اتوار کو یہاں پہنچے, منڈے کو سیشن شروع ہوا, کیا کسی نے کھڑے ہو کے, تو آپ تو سارے وہاں خیر جلسوں میں لگے ہوئے, لیکن آپ ان کی بات جلسے کرنا بھی ان کا حق ہے. ٹھیک ہے, جلسے کرنے کا بالکل حق ہے, اور یہی جمہوریت کی خوبصورتی ہے. افتخار صاحب, اگر یہ اتنا ہی قومی سلامتی کا امپورٹنٹ ایشو ہے جس میں آپ نے ایسے لوگوں کو بھی بقول قاہرہ صاحب کے پیٹیشن میں ڈال دیا ہے, جو نہیں بقول قاہرہ صاحب پہ نہیں, پیٹیشن جو آپ نے ہمیں دی ہے اس میں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. ہاں, وہ تو میں کہہ رہی ہوں نا, پیٹیشن کے تحت ان کو تو ویسے ہی ان کو وہ ہے, یہ تو جا ہی نہیں سکتے کورٹ, کیسے ان کو طلب کرے گا؟ پارلیمنٹ تو ان کو طلب کر سکتا تھا, جیسے پہلے ان کیمرہ کے لیے او بی ایل کے بعد کیا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ طلب کرنے کے بعد کیا ہوا تھا؟ ایک اس کا ایک ٹرمز آف ریفرنس یہ تھا کہ یہ کمیشن بنے گا, اپوزیشن لیڈر سے مشورہ کیا جائے گا, نہیں کیا گیا. سر, کمیشن پہلی جون 2011 کو بن گیا, کام کر رہا ہے. بات تو سنیں نا, اپوزیشن لیڈر سے تو مشورہ نہیں کیا تھا نا اس پہ. اچھا, مشاورت سے نہیں بنا. مشاورت سے مطلب یہ ہے کہ جو پوری پارلیمنٹ کی قرارداد تھی اس کی فوراً خلاف ورزی شروع ہوگی. جیسے ڈرون حملوں پہ بھی بہت ساری باتیں, اب میں اس کو دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا. دیکھیں, بڑا سمپل ایشو ہے, کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے جس کو ہم یعنی کہ پیچیدہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ایک شخص جس کا نام منصور اعجاز ہے وہ یہ کھلے عام کہہ رہا ہے کہ یہ میمو حسین حقانی صاحب نے مجھے لکھوایا ہے زرداری صاحب کے کہنے پہ. میں بالکل آسان الفاظ, منصور نے یہ بات کہا ہے کہ میں نے یہ نہیں کہی. نہیں, میری بات تو سنیں, سیٹ کے پریزیڈنٹ میں نے جو اپنے کانوں سے سنی ہے میں وہ پہلے کہیں پھر مکر گئے. دو ساؤنڈ بائٹس, میں نے جو کان سے سنی ہے صحیح کہہ رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. کان سے میں نے کیا سنا ہے, ایک اس پروگرام میں جب سینیٹر طارق عظیم نے اس سے ڈائریکٹ سوال کیا منصور اعجاز سے کہ وہ باس کون ہے, تو انہوں نے کہا پریزیڈنٹ. یہی بات پیٹیشن میں پوائنٹ نمبر 11 ہے. میں تو یہ 9 ہے. ہاں, اچھا, یہ تو مطلب میں نے اپنے کان سے سنا, میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا. اب مجھے آپ ایک بات بتا, اچھا, اس کے بعد
آپ پھر اس کو بلا لیتے ہیں اپنے ایمبیسڈر کو جی اس کے ساتھ جو بھی ہوا یا جو باتیں ہوئی ہمیں نہیں پتا نہ پوری قوم کو پتا ہے ایمبیگوٹی ہے اندھیرے میں رکھا ہوا ہے حالانکہ فوری طور پہ حکومت کو اس پہ کوئی نہ کوئی ایسا ایکشن لینا چاہیے تھا کہ عوام کو کچھ اطمینان ہوتا کہ حکومت اس کو سیریسلی لے رہی ہے اور یہ حقائق ہیں جو ابھی تک اویلیبل ہیں کچھ نہیں بتایا نا آفیشلی تو ابھی تو کوئی بات ہی نہیں تو ہوئی اسامہ کے بعد بھی نہیں بتایا تھا کسی نے نہیں بتایا تھا اسامہ پہ دیکھیں نا اسامہ پہ کیا ہوا یہ اسامہ کی بات کر رہے تھے اسامہ پہ ہوا یہ کہ پریزیڈنٹ صاحب نے ایک مضمون لکھا اور وزیر اعظم صاحب نے اسے فتح عظیم ڈکلیئر کیا اب مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ کس انداز سے قومی سلامتی کے معاملات کو دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کے ملک پہ حملہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں جی یہ فتح عظیم ہے اور آپ جناب وہ شکریہ ادا کرتے پھر رہے ہیں اپنے مضمون میں تو مجھے آپ ایک بات بتائیں نا کہ پارلیمنٹ کی افادیت کو کون ختم کر رہا ہے مطلب یہ ایک واقعہ تو نہیں ہے یہ ایک واقعہ ہو آدمی کہتا ہے نہیں چلو اگلی دفعہ ہو جائے گا دوسرا تیسرا چوتھا اب کتنی دفعہ اور پھر یہ ہے کہ یہ مسئلہ اتنا بڑا جیسے آپ نے کہا کہ جب ISI چیف سے جا کے مل رہے ہیں اگر دیکھیں نا ISI چیف بڑا انٹیلیجنٹ آدمی ہوتا ہے انٹیلیجنس کا آدمی بھی ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے وہ 4 گھنٹے کی جا کے میٹنگ کرتا ہے اگر اسے ذرا سا بھی شبہ ہوتا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے تو یہ بات اسی دن ختم ہو جانی تھی مطلب ان کے لیول تک یہ چیف کے لیول تک ایٹ لیسٹ بات نہ جاتی چلیں آ گئی نا وہ ختم ہو جاتی 4 گھنٹے کی میٹنگ میں ایک سوال مشاہد صاحب سے کر لیتا ہوں ٹھیک ہے مشاہد صاحب پارلیمنٹ ناکام ہو گئی اور اب ایک رستہ رہ گیا پاکستان کے تمام مسائل کا حق سپریم کورٹ آف پاکستان کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں دیکھیں میں اتفاق تو نہیں کرتا لیکن ہو کیا رہا ہے پچھلے پونے 4 سال سے میری بات تو نہیں اس میں تو جیسا یہ تو نہیں جواب آپ نے یہ کہا آپ نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ ناکام ہوگی آپ نے کہہ دیا اب میرا پریویس ریزولوشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں تو ناکام ہوگی نا اس میں ایڈمٹ لکھا ہوا نا اس میں یہ لفظ لکھا ہوا ہے کہ ان وجوہات کے بنا پہ کمپیل دا پٹیشنر اب دیکھیں نا پٹیشنر آپ کے پریزنٹ ہیں اینڈ ہی از اے ویری ویری امپورٹنٹ مین پاکستان کی تمام آنے والی سیاست میں میاں محمد نواز شریف کا بہت بڑا رول و کردار ہوگا پاکستان کے اندر تمام بڑے اہم فیصلوں کے اندر میاں نواز شریف کو آپ اگنور نہیں کر سکتے ٹھیک بات میاں نواز شریف جو کچھ لکھ رہا ہے جو کچھ تحریر کر رہا ہے جو کچھ کہہ رہا ہے اس کے بہت دور رس نتائج پاکستان میں نکلیں گے نہ صرف مجھے بات ہے نا نہ پاکستان میں نکلیں گے بلکہ پاکستان ایران امریکہ جو کھیل یہاں پہ ہونے والی ہے جو فورسی کی جا رہی ہے اس میں بھی یہ بہت بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ پہ آپ کو اعتماد نہیں اور خواجہ آصف نے بہت پہلے کہہ دیا بڑا کھل کے کہا نہیں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب کچھ سسٹم کو ریپ اپ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے میں نہیں کہہ رہا میں سوال ریز کر رہا ہوں دیکھو میں کیوں سپوز کروں اوکے آپ نے سوال کیا نا آپ نے کوسچن them that they do not trust the parliament یس اینڈ نیکسٹ میں نے سوال کیا ہم تمام مسائل کو اب سپریم کورٹ میں لے دیکھیں میری گزارش سن لیں ایک جملہ اگر سن لیں دیکھیں اس حکومت کا وزیر کہتے ہیں مختلف ایشوز پہ کہ جی سپریم کورٹ سو موٹا ایکشن کیوں نہیں لیتی سمیت بابر اعوان صاحب کے اور دیگر لوگوں کے ٹھیک ہے ہم اگر سپریم کو بھئی ہے تو آپ اچھا یہ کیوں کہتے ہیں جب ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ کو آپ کردار ادا نہیں کرنے دیتے ایگزیکٹو اپنا کردار خود ادا نہیں کرتی اور جو 4.25 سال سے ملک کا حال ہوا ہے اور خود بھی آپ کہتے ہیں دنیا بھی یہی کہتی ہے تو کیا کریں مجھے بتائیں سپریم کورٹ میں نہیں جائیں تو اور کیا کریں کس کے پاس جائیں یہ ختم ہو جائے بابر اعوان صاحب نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس کچھ کیسز آج انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر بھی کہا کہ آپ کے پاس کچھ کیسز انہرڈ پڑے ہیں جس میں ریکوری کے بہت سارے ایشوز ہیں جس میں اصغر خان پٹیشن بھی ہے ان کو سپریم کورٹ کیوں نہیں سنتی سو موٹو نوٹس کی ذکر انہوں نے نہیں کیا ٹھیک ہے ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں اس کے بعد قاہرہ صاحب آپ ان کی باتوں کا جواب دیجیے گا پارلیمنٹ کیوں فعال نہیں ہے اس پر بات کرنی ہے